بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں اور بہنوں، آج ہمارا تیسرا کلاس ہے۔ آج کا ٹاپک ہے کھانا، فوڈ، یعنی کھانے میں کیا کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا کیا چیزیں حرام ہیں۔ میری آواز پہنچ رہی ہو تو ہینڈ ریز کریں گے کچھ لوگ۔ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ کھانا ہم سب کو پسند ہے، ہر آدمی کھانا کھانا چاہتا ہے، اور کھانا دراصل انسان کے لیے ضروری ہے۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے توانائی کی ضرورت پڑتی ہے، انرجی کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ انرجی ہمیں کھانے اور پینے سے ملتی ہے۔ تو اس طرح انسان کے لیے کھانا ضروری ہے۔ اب ایک بڑا کوشچن یہ ہے کہ انسان کو کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طرح یہ سوال بھی ہے کہ کیا کھانا بہتر ہے اور کیا کھانا بہتر نہیں ہے۔ تو یہ کھانے کا ٹاپک ایسا ہے جس پہ ہر زمانے میں بات ہوئی ہے، ہر زمانے میں اس پر چرچا لوگوں نے کیا کہ کیا کھانا بہتر ہے اور کیا کھانا بہتر نہیں ہے۔ آج ہم بات کریں گے شرعی پوائنٹ آف ویو سے، اسلامی نقطہ نظر سے، کہ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام نے کیا گائیڈ کیا لوگوں کو کھانے کے بارے میں، فوڈ کے بارے میں۔ میں ایک چیز یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ آج صرف ہم کھانے کی بات کریں گے، پینے کی بات نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا جس میں ہم پینے کی بات کریں گے، مشروبات کی بات کریں گے۔ آج صرف فوڈ ٹاپک ہے ہمارا۔ تو بہرحال فوڈ کا ٹاپک، فوڈ کا موضوع ہمیشہ رہا ہے کہ کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے۔ پہلے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں کہ انسان کیا کیا کھاتا ہے، اس کے بعد ہم اس کا حکم بیان کریں گے کہ کیا کھانا صحیح ہے اور کیا کھانا صحیح نہیں ہے۔ انسان جو چیزیں کھاتا ہے، جو انسان کی غذا ہے، فوڈ ہے، اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ پہلا نباتات، اس کو ہم پلانٹس پروڈکٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ نباتات انسان کھاتا ہے۔ نباتات سے مراد سبزیاں، ویجیٹیبل، فروٹ، دال، اناج، گیہوں، چاول، اسی طرح تیل والی آئلی چیزیں جیسے زیتون، مکئی، سرسوں، سویابین، سورج مکھی۔ تو یہ کچھ ایگزامپل ہیں جو پلانٹس پروڈکٹس ہیں، یعنی نباتات ہم کہتے ہیں اس کو۔ دوسری چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں حیوانی اشیاء، یعنی اینیمل پروڈکٹ۔ اینیمل پروڈکٹ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ نمبر 1 گوشت، میٹ، نمبر 2 مچھلی، نمبر 3 دودھ، اور پھر دودھ سے بنی پروڈکٹ تمام چیزیں جو بھی ڈیری پروڈکٹ ہے، اسی طرح چربی اور انڈا۔ تو دو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو انسان کھاتا ہے، یعنی نباتات کھاتا ہے یا پھر وہ حیوانی چیزیں کھاتا ہے، اینیمل پروڈکٹ کھاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک تیسری چیز ہے جو ان دونوں سے مل کے بنتی ہے۔ تو یہ 3 کیٹیگری ہو گئی جس کو ہم کھاتے ہیں، ہم اور آپ کھاتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری نباتات، پلانٹس پروڈکٹس، جس میں ہم نے بتایا آپ کو کہ سبزیاں، دال، اناج اور اس طرح کی تمام چیزیں آتی ہیں۔ تو کھانے کی جو چیزیں نباتات سے ہمیں ملتی ہیں، چاہے وہ سبزیاں ہوں، دالیں ہوں، اناج ہوں، ان میں زیادہ تر چیزیں حلال ہیں۔ ہاں صرف انگور حلال ہے، لیکن اگر انگور سے شراب بنا لیا جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے، اور یہ شراب نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا۔ ایک دوسری چیز ہے کہ وہ نباتات، وہ پلانٹس جس میں نشہ ہو، انسان مدہوش ہو جائے۔ جیسے ایک پھل آتا ہے دھتورا کہتے ہیں، گاؤں کے لوگ جانتے ہوں گے اسے، تو جس سے نشہ ہو، چاہے وہ پتا ہو، چاہے وہ بیج ہو، چاہے وہ پودا ہو، چاہے وہ سبزی کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اگر اس میں نشہ ہے تو وہ چیز حرام ہے۔ تیسری کیٹیگری ہے کہ وہ نباتات، وہ پتے، وہ سبزی، وہ سیڈز کہ جو انسان کی صحت کے لیے، ہماری ہیلتھ کے لیے مضر ہو۔ ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو گئی ہو کہ یہ چیزیں انسانی صحت کے لیے مضر ہیں، تو اس کا کھانا بھی حرام ہوگا۔ تو 3 کیٹیگری ہو گئی۔ پہلی چیز کہ اکثر چیزیں حلال ہیں، دوسری چیز کہ جن نباتات میں نشہ ہے وہ حرام ہے، باقی حلال ہے، تیسرا جو انسان کے لیے مضر ہے وہ حرام ہے۔ دوسری چیز جو ہم کھاتے ہیں
اور زیادہ کھاتے ہیں وہ ہے حیوانی اشیاء، اینیمل پروڈکٹس۔ اینیمل پروڈکٹس یعنی جو حیوانی اشیاء ہے یا حیوانات ہیں، اس کی بھی پھر دو کیٹیگری ہوتی ہے۔ ایک ہے جانور، خشکی کے جانور یعنی لینڈ اینیمل، اور ایک ہے جس کو ہم بحری جانور یا آبی جانور کہتے ہیں یعنی میرین اینیمل۔ یعنی کچھ جانور وہ ہے جو اس زمین پہ پائے جاتے ہیں، اور کچھ جانور وہ ہیں کہ جو پانی میں سمندر کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جو جانور اس خشکی میں پائے جاتے ہیں ان میں کچھ جانور وہ ہیں کہ جن سے گوشت اور دودھ دونوں حاصل ہوتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جن سے صرف گوشت حاصل ہوتا ہے، دودھ حاصل نہیں ہوتا۔ پھر اس کی ایک کیٹیگری ہوگی کچھ پالتو ہیں جو پالا جاتا ہے گھروں میں، جیسے گائے، بیل، بھینس، اونٹ، بکری، بھیڑ، اور کچھ جنگلی ہے جیسے ہرن، نیل گائے۔ اسی طرح پرندے، برڈس، تو پرندوں میں بھی کچھ وہ ہیں جن سے گوشت اور انڈے دونوں حاصل ہوتے ہیں، جیسے مرغی ہے، بطخ ہے، کبوتر ہے، بٹیر ہے، اور ان کو پالا جاتا ہے۔ اور کچھ وہ ہیں جن کو پالا نہیں جاتا، وہ جنگلی ہوتے ہیں، جیسے تیتر ہے، بٹیر ہے، مرغابی ہے۔ اور تیسری کیٹیگری جیسے کہ میں نے بتایا کہ آبی جانور، جو جاندار یا جو جانور پانی میں ہوتا ہے، میرین اینیملز۔ تو یہ تین کیٹیگری ہے جس کو ہم کھاتے ہیں۔ اب آتے ہیں شرعی ہدایات کیا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر تمام مسلمانوں کو گائیڈ کیا گیا ہے۔ کل ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ حلال و حرام کی ڈیٹیلز قرآن میں موجود ہیں، کچھ چیزیں احادیث میں موجود ہیں۔ تو قرآن میں کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 168، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ آیت کل آ چکی ہے۔ اس میں یا ایھا الناس کہا گیا، تمام انسانوں کو خطاب کیا گیا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تمام انسانوں کے لیے آرڈر کیا ہے۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو کچھ ہے کھانے پینے کی، اور وہ حلال ہو اور طیب ہو، اس کو کھاؤ۔ دوسری آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 172 اور 73، اس میں مسلمانوں کو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ کھاؤ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، پاکیزہ، حلال۔ اس کے آگے پھر کچھ حرام چیزوں کا تذکرہ ہے، یعنی حلال تو کامن رکھا ہے، حلال میں تحدید نہیں ہے، ہاں حرام کو متعین کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال چیزیں زیادہ ہیں اور حرام چیزیں کم ہیں، حلال چیزیں بہت وافر مقدار میں ہیں اور حرام چیزیں کم ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور حلال کو عموم رکھا ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ حلال کا تذکرہ ہے، اور حرام کا تذکرہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ یہ جو حرام کا تذکرہ ہے، اس میں چار چیزوں کو حرام کہا گیا۔ انما حرم علیکم المیتۃ، میتہ، والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ پھر آگے اس میں بھی ایکسیپشن ہے، اس میں بھی استثناء ہے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ تو اس آیت میں چار چیزیں حرام ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے سورہ انعام آیت نمبر 145، 145، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسق اہل لغیر اللہ به ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم۔ اسی طرح سورہ مائدہ، اس میں بھی ڈیٹیل آئی ہے اور کل 10 چیزوں کا تذکرہ آیا ہے۔ ان میں سے 3-4 چیزیں بہت اہم ہیں، ہم شارٹ میں آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلی چیز کا اس میں آیت میں کہا گیا میتہ، حرم علیکم المیتہ۔ میتہ ہم سب جانتے ہیں، میتہ سے مراد مردار۔ مردار ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو خود مر جاتا ہے، اور ایک مردار وہ بھی ہوتا ہے شرعن جس کو شرعی طریقے پر ذبح نہ کیا گیا ہو۔ ذبح کرنے کے اصول ہیں، اس کے طریقے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ موٹی سی بات کہ بسم اللہ کر کے ذبح کرنا ہے، گردن پہ حلق پہ چھری چلانا ہے۔ تو اس کے علاوہ اور ڈیٹیلز ہیں، وہ الگ موضوع ہے، لیکن بہرحال تو میتہ اسے کہیں گے جو خود مر گیا ہو، اور اسے بھی کہیں گے جس کو شرعی طریقے پر ذبح نہیں کیا گیا ہو۔
تو وہ میدا ہے۔ دوسری چیز ہے دم مسفو، یعنی بہتا ہوا خون، جو خون بہ رہا ہے وہ، تو خون مطلق حرام ہے، بہتا ہوا خون خاص طور پہ۔ البتہ جو خون گوشت کے اندر ہوتا ہے، جو ہم گوشت کاٹ کے لاتے ہیں تو اس میں اندر ان کی نسوں میں، گوشت کے اندر خلیانوں میں خون ہوتا ہے، تو یہ حرام نہیں ہے۔ اسی طرح مچھلی کے اندر جو خون ہوتا ہے اس کو بھی دم مسفو نہیں کہا گیا ہے، یہ بہتا ہوا خون نہیں ہے اور یہ بھی حرام نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے خنزیر، ہم سب جانتے ہیں خنزیر سور یہ حرام ہے، نجس العین ہے، اس کے تمام اجزاء حرام ہیں۔ صرف فقہ کی کتابوں میں ایک ایکسیپشن آتا ہے کہ خنزیر کے بال سے جوتے کو سلا جاتا تھا، اور اس جوتا سلنے کے لیے کوئی اور چیز زمانے میں نہیں ہوتی تھی، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ چونکہ کوئی اور چیز نہیں ہے اس لیے اس کی اجازت ہو۔ اس میں ایک بات اور کہی گئی اس آیت میں، احل لغیر اللہ، جو اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا ہو، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی جس جانور کو پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا، کسی بزرگ کے نام پہ ذبح کیا گیا، پیر کے نام پہ ذبح کیا گیا، کسی پہاڑ کے نام پہ ذبح کیا گیا، کسی بت کے نام پہ ذبح کیا گیا، تو اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جس کو ہم فی الحال چھوڑتے ہیں اختصار کی بنیاد پہ۔ اب آتے ہیں کہ ہم نے ذکر کیا آپ کو کہ جو جانور ہوتے ہیں اینیمل، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک میرین اینیملز بحری جانور، اور دوسرا لینڈ اینیمل خشکی کے جانور۔ تو ہم دونوں کے بارے میں شرعی حکم کی بات کرتے ہیں فی الحال۔ جو بحری جانور ہیں، جو سمندر سے جو چیزیں ملتی ہیں، میں جو جانور ملتے ہیں، اس بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک، یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جو لوگ کی رائے یہ ہے کہ جو سمندری جانور ہے اس میں صرف مچھلی حلال ہے، فش حلال ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز حلال نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی اور دیگر فقہاء کے ہاں فش کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو حلال ہیں۔ دراصل قرآن میں کہا گیا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، سورہ نحل آیت نمبر 40۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں کہا گیا وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ۔ تو ایک میں مچھلی کا ذکر ہے اور ایک میں صید البحر کا ذکر ہے، اس سے بھی مچھلی مراد لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال فقہائے احناف کی رائے یہ ہے کہ سمندری جو جانور ہے اس میں صرف مچھلی حلال ہے، باقی اور کوئی جانور حلال نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی کے ہاں مچھلی کے علاوہ دیگر جانور بھی حلال ہیں، اسی لیے ان کے ہاں کچھ اور چیزیں ہیں جس کو وہ لوگ کھاتے ہیں۔ دوسرا ہے خشکی کے جانور، لینڈ اینیمل، جس کو ہم عام طور پہ جانور کہتے ہیں۔ جو خشکی کے جانور ہیں یہ بھی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جس میں خون بالکل نہیں ہوتا، بلڈ نہیں ہوتا، جیسے ٹڈی، بھیڑ، مکھی۔ تو وہ جانور جس میں خون نہیں ہوتا وہ حلال نہیں ہے۔ یہاں ایکسیپشن ہے ٹڈی کا کہ ٹڈی حلال ہے، ٹڈی کے علاوہ کوئی اور جانور حلال نہیں ہے۔ دوسری کیٹیگری وہ جانور جس میں خون ہوتا ہے مگر بہتا ہوا نہیں ہوتا، جیسے سانپ، کیڑے مکوڑے، یہ سب حرام ہیں۔ ہاں گوہ کے بارے میں امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ وہ جائز ہے، احناف کے ہاں گوہ بھی جائز نہیں۔ تیسری کیٹیگری وہ جانور جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے۔ پھر ایسا جانور دو طریقے کا ہوگا، ایک جنگلی، دوسرا پالتو۔ پالتو جانور میں کیا کیا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ پالتو جانور میں اونٹ، گائے، بیل، بکری، بھیڑ، دمبا، یہ سب پالتو جانور۔ جنگلی جانور میں ہرن، نیل گائے، جنگلی اونٹ، ان سب کا کھانا جائز ہے۔ نمبر 4، جنگلی جانوروں میں وہ جانور جس کا کام دوسرے جانوروں کا شکار کرنا ہے، یعنی جو گوشت خور ہوتے ہیں، ہم اس کو درندہ کہتے ہیں۔ تو ایسے جانور کا کھانا حلال نہیں ہے، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، جنگلی بلی ہے، بندر ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کا کام شکار کرنا ہے، یہ خود شکار کرتے ہیں دوسرے جانوروں کا اور کھاتے ہیں، اس کا جائز نہیں ہے۔ گیدڑ اور لومڑی کے بارے میں امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ جائز ہے، اور فقہاء احناف کی رائے یہ ہے کہ جائز نہیں ہے۔ گھوڑے کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ گھوڑے کا کھانا مکروہ ہے، اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد کی رائے یہ ہے کہ جائز ہے۔ اصل گھوڑے کے بارے میں یہ ہے کہ گھوڑا جنگ میں استعمال ہوتا ہے اور اس بنیاد پہ اختلاف ہوا ہے۔
خرگوش کے بارے میں حدیث میں موجود ہے کہ خرگوش کا کھانا حلال ہے۔ تو یہ کچھ موٹی موٹی چیزیں تھیں۔ اب ایک دوسری کیٹیگری ہے جس کو ہم پرندہ کہتے ہیں، برڈس۔ برڈس میں کیا کیا حلال ہے اور کیا حلال نہیں ہے۔ برڈس کی ڈھیروں اقسام ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان سب کے بارے میں متعین طور پہ طے کرنا تو بہت مشکل ہے۔ یہاں پہ ایک اصول یاد رکھنا چاہیے، وہ اس اصول یہ ہے کہ حدیث میں ان جانور، ان پرندوں کو کھانے سے منع کیا گیا ہے جو شکاری ہوتے ہیں، جو شکار کرتے ہیں۔ حدیث میں کہا گیا کہ نہا ان اکل کل ذی ناب من السباع وکل ذی ناب من الطیور، جس کے دو نکیلے دانت ہوتے ہیں اور جن کے پنجے ہوتے ہیں، جو شکار کرتے ہیں۔ تو وہ تمام پرندے جو شکار کرتے ہیں دوسرے جانوروں کا، کیڑے مکوڑوں کا، شکاری ہوتے ہیں، نکیلے دانتوں سے کھاتے ہیں اور پنجوں سے پکڑ کے کھاتے ہیں، تو وہ حلال نہیں ہے۔ اور جو اس کے علاوہ ہیں، جو شکاری نہیں ہیں، وہ حلال ہیں۔ مثلا مرغی، فاختہ، بطخ، گوریا، طوطا، بلبل، مینا، فلاں فلاں، اس طرح کے بہت سے پرندے ہیں کہ جو شکاری نہیں ہیں، یعنی درندے نہیں ہیں، ان کے اندر درندہ پن نہیں ہے، تو اس کا کھانا حلال ہے۔ کوا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک کوا وہ ہوتا ہے کہ جو گندگی کھاتا ہے، ایسے کوے کے بارے میں اتفاق ہے کہ وہ حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ ایک کوا وہ ہوتا ہے بیچارہ کوا جو کھیتوں میں رہتا ہے، جو کھیتوں میں رہتا ہے اور دانہ کھاتا ہے، گندگی نہیں کھاتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ سفید کوا ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ الگ طریقے کا کوا ہوتا ہے۔ بہرحال اگر کوا صرف دانہ کھاتا ہو تو وہ حلال ہے، اور اگر گندگی کھاتا ہو تو وہ حلال نہیں۔ ایک اور کوشچن آتا ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کچھ جانور تو حلال ہیں اور کچھ جانور حرام ہیں، یعنی نر حلال ہے، مادہ حرام ہے، اور دونوں سے مل کے نیا بچہ پیدا ہوا تو کیا ہوگا؟ یعنی حلال اور حرام دونوں جانور کے اختلاط سے بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کا کیا حکم ہوگا؟ یہاں بھی اصول یاد رکھنا چاہیے کہ ایسی صورت میں مادے کا اعتبار ہوتا ہے، ماں کا اعتبار ہوتا ہے۔ یعنی جس جانور سے بچہ پیدا ہوا ہے، یعنی جو ماں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر وہ حلال جانور ہے تو اس سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ حلال ہوگا، اور اگر وہ حرام ہے تو اس سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک سوال اور ہے کہ بعض حلال جانور ہیں جو گندگی کھاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اگر حلال جانور جو گندگی کھائے اور صرف گندگی کھائے تو ایسے جانور کو جلالہ کہا گیا ہے فقہ کی اصطلاح میں، یعنی اس کے جسم سے گندگی کی بو آنے لگتی ہے۔ تو ایسی صورت میں کہا گیا ہے کہ اس کو 3 دن باندھ کے رکھیں گے، اور جب اس کی بو دور ہو جائے گی تو اس کو کھا سکتے ہیں۔ اور جس کا کھانا گندگی تو ہے لیکن اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی ہیں تو اس کو پھر جلالہ نہیں کہتے ہیں۔ جیسے مثلا مرغی ہے، وہ اناج بھی کھاتی ہے اور وہ گندگی بھی کھا لیتی ہے، تو صرف گندگی ہی اس کا کھانا نہیں ہے، اس لیے وہ حلال ہے۔ ایک اور چیز یاد رکھنے کی ہے کہ مچھلی کے علاوہ تمام جانور جس کو ہم نے حلال کہا ہے، جس کو شریعت میں حلال کہا گیا ہے، اس سب کے کھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا ہو، بغیر ذبح کے کھانا جائز نہیں ہوگا۔ ذبح کی تفصیل ہے آئندہ کی پھر کسی اور موقع پہ، اس شرعی طریقے پہ کیسے ذبح کیا جائے گا۔ اسی طرح شکار کو بھی حلال کہا گیا ہے، شکار کے بھی طریقے ہیں، اس میں بھی ڈیٹیلز ہیں کچھ کہ بسم اللہ کب کہنا ہے، کیسے کہنا ہے، یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے۔ ایک اور چیز جانوروں میں کہ جو حلال جانور ہیں، جو حلال جانور ہیں اس میں ایک سیکنڈ، جو حلال جانور ہیں جیسے ہم نے بتایا گائے، بیل، بھینس وغیرہ، تو اس میں کچھ اعضاء ایسے ہیں جس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایسے 7 اعضاء ہیں، مثلا نر اور مادہ کے اعضاء تناسل، اس کے فوطے، بہتا ہوا خون، مثانہ، پت اور مغز حرام،
تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے، باقی اعضاء کا کھانا جائز ہے۔ خنزیر اور کتا یہ نجس العین ہے، اس کے تمام اجزاء حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ وہ جانور جس کی غذا صرف گندگی ہے یا حرام مردار ہے جیسے گدھ ہے، اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک ٹاپک اور ہے ہمارے سامنے، وہ ٹاپک بہت اہم ہے، اس پہ ہم آئندہ کبھی بات کریں گے۔ وہ ٹاپک ہے آرٹیفیشیل فوڈ۔ ہم نے بتایا آپ کو کہ کچھ فوڈ وہ ہیں جس کو ہم پلانٹ پروڈکٹ کہتے ہیں، کچھ فوڈ وہ ہیں جس کو ہم اینیمل پروڈکٹ کہتے ہیں، اور کچھ فوڈ وہ ہیں جو مکسنگ ہوتی ہے، کئی چیزوں سے مل کے بناتے ہیں، وہ اصلاً ڈائریکٹلی غذا نہیں ہے۔ مثلاً آئس کریم ہے، چاکلیٹ ہے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو مکسنگ ہوتی ہیں، اس میں کئی طرح کی چیزیں ملاتے ہیں۔ مثلاً اس میں کچھ معدنیات کی چیزیں ملاتے ہیں، کچھ اینیمل سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں، کچھ پلانٹ سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں، اور ان تمام چیزوں کو ملا کے کوئی نئی چیز بناتے ہیں۔ آج کے زمانے میں یہ چیز بہت ہو رہی ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پہ ہم آئندہ کوئی پروگرام ایڈوانس کورس لائیں گے، اس میں ہم ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ فی الحال اصولی طور پہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ فوڈ جو نباتات سے بنا ہو یا نباتات اور معدنیات دونوں سے بنا ہو وہ حلال ہوگا، بشرطے کہ اس میں نشہ والی کوئی چیز نہ ہو۔ اور وہ فوڈ جو اینیمل پروڈکٹس سے بنایا گیا ہو تو ایسی صورت میں یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ جو اس میں لحمیات یعنی جو گوشت یا گوشت سے ریلیٹڈ جو چیز استعمال کی گئی ہے وہ حلال جانور کا ہے یا حرام جانور کا ہے۔ اگر حلال جانور کا ہے تو اس کا استعمال درست ہوگا، اور اگر حرام جانور کا ہے تو اس کا استعمال درست نہیں ہوگا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ جو لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں وہ ہینڈ کو ریز کر لیجئے تاکہ جو ہمارے ماڈریٹر ہیں وہ آپ کے مائک کو آن کر دیں گے اور پھر آپ سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ بتائیں۔ السلام علیکم سر۔ جی بتائیے۔ جی آپ نے بتایا کہ جو آرٹیفیشیل چیزیں ہیں جس میں کچھ نباتات ملے ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ گوشت کے آئٹمز ملے ہوتے ہیں، جانور کے آئٹم ملے ہوتے ہیں، تو جی جو جانور کے اگر حلال جانور کے آئٹم ہیں تو وہ حلال ہے۔ ہاں، اگر مگر یہ ایک اصولی بات میں نے کہی، تو سب کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ اس کا پروسیس کیا ہے، اس میں کچھ اور چیزیں تو نہیں ملائی گئی ہیں، یہ سب دیکھا جاتا ہے اس میں۔ وہ جانور تو حلال ہے لیکن اس کو ذبح نہیں کیا گیا ہو تو ظاہر سی بات اس کو حلال نہیں کہیں گے۔ اچھا، اب حلال کا مطلب یہی ہے کہ جانور بھی حلال ہو اور حلال طریقے پہ ذبح کیا گیا، یہ بھی اچھا۔ ضروری ہے۔ اور وہ اگر لکھ دیں کہ مطلب ہے تو اس میں نان ویج مکسڈ، بٹ وہ لکھ رہے ہیں اسپیسیفائی کر رہے ہیں کہ اس میں ایگ مکسڈ ہے صرف۔ جی، تو اگر اس کی تحقیق کر سکتے ہیں تو تحقیق کرنی چاہیے۔ اچھا اچھا، جی ہاں۔ اور ایک بات یہ تھی کہ جیسے آج کل دکانوں میں کہیں جگہ وہ ہوتا ہے کہ حلال کا وہ ٹیگ لگا ہوتا ہے، وہ سرٹیفکیٹ لے لیے ہوتے ہیں کہیں سے، جی جی جی۔ لوکل آتھرائزیشن سے، ہوں لیکن وہ تو خیر مسلمان نہیں ہے خود دکاندار، ہوں۔ اگر اس میں گڑبڑی کر رہا ہو تو؟ دیکھیے، جو سرٹیفکیٹس لیتے ہیں تو سرٹیفکیٹس دینے والے کچھ ادارے ہوتے ہیں، کچھ انسٹیٹیوشنس ہیں جو سرٹیفکیٹس دیتے ہیں، جی تو ان کی ذمہ داری ہے، جو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پورے پروسیس کو دیکھا ہو، اس کو وہ واچ کرتا ہو کہ واقعی شرعی اصولوں کا لحاظ رکھا گیا ہے یا نہیں رکھا گیا۔ ہاں، تو اب تو یہ تو ہم کو پیشتر تحقیق کرنی ہوگی، وہ الگ چیز ہے، جی، لیکن فوری طور پہ میرے دیکھیے لیے فوری کیا؟ طور پہ اگر کوئی بھی اوتھینٹک ادارہ آپ کو دکھ رہا ہے جس نے سرٹیفکیٹ دیا ہے جی تو مطلب اس کو ماننا چاہیے۔ اچھا، جی جی، اور نیکسٹ کوئی سوال؟ جزاک اللہ۔ جی شکریہ۔ جی بتائیے۔
ہفتے کے دن مچھلی کھانا حلال ہے کیا؟ مچھلی حلال ہے، جس دن کھائیں حلال ہے، دوستوں کو کھلائیں وہ بھی حلال ہے، کوئی حرج نہیں ہے، دن سے کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. جی اور کوئی پوچھیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو کریکل ہوتا ہے لائک وہ کیکڑا، کیا وہ حلال ہے یا مکروہ میں ہے؟ ایکچولی وہ نہیں، فقہ حنفی کے لحاظ سے حلال نہیں. اچھا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ مسلمس میں بھی کھاتے ہیں لوگ، تو جی وہ لوگ کھاتے ہیں. میں نے بتایا تھا جو ہمارے ہاں فقہ کے اسکول آف تھاٹس ہیں، مطلب فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ مالکی ہے، الگ الگ ہیں. تو فقہ حنفی کے لحاظ سے کھانا صحیح نہیں ہے، فقہ شافعی کے لحاظ سے کھانا صحیح ہے. تو الگ الگ تھاٹس ہیں اس میں. جی جی جزاک اللہ. جی شکریہ. ذرا کال کر لیں، بات کر لیں تو آسانی رہے گی، میسج بہت سے آ رہے ہیں. جی بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ ابھی بتائے تھے نا کہ جو جانور حلال ہے اس میں بھی 7 پارٹس جو ہے وہ حرام ہے، تو وہ میرے کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کون سے پارٹس ہیں. آپ پورا اردو میں بتا رہے تھے تو. اچھا دیکھیے آپ میرے نمبر پہ میسج کر دیجیے گا، میں بتا دوں گا آپ کو. جی اوکے. جی ٹھیک. جی اور کوئی پوچھنا چاہتے ہیں؟ کوشچن پوچھیے. میسج بہت سے آئے ہوئے ہیں لیکن کوشچن پوچھ لیں تو آسانی ہوگی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جھینگا مچھلی حرام ہے یا حلال؟ جی بہت اچھا کوشچن ہے. جھینگا مچھلی کو اکثر فقہاء نے مکروہ لکھا ہے. اصل دیکھیے جس کی آواز آ رہی ہو مائک ذرا میوٹ کر لیں، آسانی ہوگی. جھینگا کے بارے میں اصلاً یہ پرابلم ہے کہ جو مطلب اس کو کیا کہیں گے، جو ڈاکٹرز ہیں وہ کچھ ڈاکٹرز وہ ہیں مثلاً مثال کے طور پہ جو جھینگا کو فش میں مانتے ہیں، اور کچھ لوگ عام کیڑا مکوڑا مانتے ہیں. کیونکہ فش کا جو وہ ہے تعریف ہے، یعنی مچھلی کس کو کہیں گے، تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جھینگے میں نہیں پائی جاتی. جیسے مچھلی کی ڈیفینیشن ہے کہ مثلاً اس کی ریڑھ کی ہڈی ہو، اس میں سانس لینے کا کچھ ہو، کئی چیزیں ہیں اس میں جو جھینگے میں نہیں پائی جاتی. تو جھینگے کے بارے میں یہی اب تک کنفرم نہیں ہے کہ وہ فش کے مطلب لسٹ میں ہے یا فش کے لسٹ میں نہیں ہے. اگر فش کے لسٹ میں مانتے ہیں اس کو تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کھانا حلال ہوگا، اور اگر فش نہیں ہے تو کھانا حلال نہیں ہوگا. اوکے سر، اوکے جزاک اللہ سر. جی شکریہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا یہ سوال یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا جتنا جانور ہے سب حرام ہے. تو مطلب غیر اللہ کے نام پہ کوئی بھی چیز جیسے حلال، جیسے وہ نان ویج چیز ہو گیا، جیسے کیا کہتے ہیں ویج چیز ہو گیا، جیسے حلوائی وغیرہ کے جو مٹھائیاں وغیرہ بنتی ہے، تو وہ لوگ بغیر پوجا کیے ہوئے مطلب اپنے بھگوانوں کے نام لیے بغیر اور پوجا پاٹ کیے بغیر تو وہ مٹھائیاں وغیرہ نہیں بناتے. تو پھر وہ کس حد تک جائز ہے یا ہم دیکھیے وہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے. دیکھیے جو قرآن میں کہا گیا کہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، اصل جب ذبح کرتے ہیں تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا نام لیا یا نہیں لیا، یہ ذبح کے لیے شرط ہے. کھانا بنانے کے لیے شرط نہیں ہے بسم اللہ کہنا، لیکن جانور کو ذبح کرنے کے لیے شرط ہے بسم اللہ کہنا. کہ جب بسم اللہ کہیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ جانور اللہ کے نام پہ حلال ہوا ہے، کسی اور کے نام پہ نہیں ہوا ہے. لیکن جو عام دنیا کے کام ہیں اس میں بسم اللہ کرنا بہتر ہے، لیکن بسم اللہ کہنا ضروری نہیں ہے. تو اگر کسی نے بسم اللہ کہے بغیر پکا دیا تو وہ کھانا حرام ہوگا ایسا نہیں ہے، حلال ہوگا. بس یہ ہے کہ جو وہ مٹھائیاں جس کو وہ پوجا کرتے ہیں جس پہ، یا جس کو پوجا میں استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پہ، وہ اگر کسی کو وہ گفٹ کرے تو اس کا لینا صحیح نہیں ہوگا. اچھا، اور جس طرح برتھ ڈے وغیرہ پہ جو کیک دیکھیے برتھ ڈے ایک مستقل ٹاپک ہے، برتھ ڈے منانا کیسا ہے ایک مستقل ٹاپک ہے، کبھی اور انشاءاللہ. جی جی اور کسی کا کوشچن باقی ہو تو پوچھ لیں، ابھی 5 منٹ ہے ہمارے پاس. جی السلام علیکم. السلام. دیکھیے میسج نہ کریں، کوشچن پوچھ لیں، میرے خیال سے بہتر رہے گا. جی مولانا صاحب یہ آپ ماشاءاللہ عالم دین ہے، مجھے بتائیے یہ جو حلال جانور ہوتے ہیں یہ کسی عربی ملک اور اجمی ملک میں ان کا تاثر جو ہے وہ الگ الگ ہے، کیونکہ جیسے ترکی ہے
وہاں پہ بہت سے جو مفکرین ہیں وہ کہتے ہیں جی وہاں کے جو موسمی حالات ہے تو وہاں پہ کچھ مسلک کے لوگ جو ہیں جو توحید پرست ہی ہیں یا محمدیہ میں سے ہی ہیں، وہ کیا گھوڑے کا میٹ جو ہے وہ حلال مانتے ہیں. اسی آپ نے طریقے سے جی آپ نے کلاس کو شاید صحیح سے نہیں سنا. ہم نے گھوڑے کے بارے میں بتایا تھا کہ امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اس کا کھانا مکروہ ہے، امام شافعی کے یہاں اس کا کھانا جائز ہے، اور امام حنیفہ کے 2 شاگرد ہیں، 2 اسٹوڈنٹ ہیں بڑے بڑے، ان کی بھی رائے یہ ہے کہ جائز ہے. تو جس مسلک میں جو ہو اس کو فالو کرنا چاہیے. اگر کوئی اچھا فقہ شافعی کو فالو کرتا ہے تو فقہ شافعی میں کیکڑا کھا سکتے ہیں، کھانا چاہیے. اور اگر فقہ حنفی کو فالو کرتا ہے تو اس میں نہیں ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے. کیونکہ بنیادی طور پہ جو اسلام ہے نا یہ 100% ایک سائنٹیفک دین ہے، تو اس کو مذہب نہیں کہیں گے ہم، کبھی اسلام کو مذہب نہیں کہتے ہیں جی کیونکہ یہ ضابطۂ حیات ہے ہم پوری دنیا کے لیے. اور لیکن بدقسمتی کی بات ہے یہاں پہ جو 36 فرقے بن گئے ہیں اس وجہ سے یہاں پہ حلال اور حرام کا تاثر جو ہے وہ اس میں کچھ ایک کنفیوژن پیدا ہو گیا ہے. تو ایک ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اب کچھ لوگ جو ہے وہ جی آئی ٹیگنگ لگا کے یا اس کو کچھ یہ اس کو اسٹیکر لگا کے بتا دیتے ہیں یہ حلال ہے. جیسے کے ایف سی کمپنی میں جو میٹ دیتی ہے وہ کہتے ہیں جی یہ مشین کٹ ہے تو یہ حلال ہے. تو اسی طریقے سے بہت سے غیر مسلم حضرات جو ہیں وہ انڈیا میں حلال میٹ جو ہے وہ عرب ملکوں میں بھیجتے ہیں. تو مطلب ہمارے کوشچن کو شارٹ کر لیجئے. جی کوشچن کو شارٹ کر لیجئے. جی کوشچن یہی تھا یہ کہ مطلب جو انسان جس کے اگر کسی ہم کسی جو انسان حلال کرتا ہے یہ کسی جانور کو جو جائز ہے وہ پنج وقتہ نمازی ہونا چاہیے کہ وہ صرف اس کو تکبیر ہی آنی چاہیے تو ہم اس کو مانیں گے یہ حلال ہے. دیکھیے اگر مسلمان ہے تو اس کا ذبح کرنا حلال ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا گنہگار ہوگا لیکن اس کا ذبیحہ حلال ہوگا. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے کہیں سے سرٹیفکیٹ لیا ہے اور وہ سرٹیفکیٹ صحیح ہے تو ہم بھروسہ کر سکتے ہیں. ہاں ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ سرٹیفکیٹ کس ادارے سے لیا ہے، وہ ادارہ فالس تو نہیں ہے، فراڈ تو نہیں ہے، یہ دیکھنا ہماری ذمہ داری ہے. جی یہ ضروری ہے کہ ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ وہ حلال سرٹیفائیڈ ہے یا نہیں ہے، یہ چیک کرنا چاہیے. جہاں تک سمندری جانوروں کا تعلق ہے یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کچھ آر جس منتھ کے ساتھ آر لگتا ہے نا تو وہاں پہ یہ سمندری جو مخلوق ہیں ان کو کھانا جو ہے یہ جائز ہے، اور جس کے ساتھ آر نہیں لگتا تو نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ان ایسا مہینوں میں کچھ نہیں نہیں کھانا ہے کیونکہ وہ ان کا بریڈنگ سیزن ہوتا ہے، اس میں یہ انڈے پیدا کرتے ہیں. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. جیسے موسیٰ جی علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اپنے بولا تھا کہ ہفتے کے روز جو ہے جی یہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے لیے مچھلی تھا، کا امت شکار نہیں محمدیہ کے کرنا. لیے نہیں ہے. جی ذرا اور لوگ باقی ہیں، ذرا اور لوگ کوشچن کر لیں، بعد میں پھر بات کر لیں گے. جی اور کسی کا کوشچن باقی ہے؟ ہینڈ ریز ابھی ہیں کچھ لوگ. آپ جو سرٹیفکیٹ بتا رہے تھے وہ کس چیز کا سرٹیفکیٹ بتا رہے تھے؟ ہم سن نہیں پائے تھے کوشچن جو حلال بھائی صاحب. سرٹیفیکیشن ہوتا ہے جو لوگ میٹ لیتے ہیں، مطلب جیسے کسی کا ریسٹورینٹ ہے تو جی وہ کچھ انسٹیٹیوشنس ہیں جو حلال سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، تو اس سے وہ جی کانٹیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمارے آ کے دیکھیے، ہم فلاں جگہ سے میٹ لیتے ہیں، یہ ہمارا پروسیس ہے، اور اس پورا سسٹم کو دیکھ کے بتائیے کہ یہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے. تو اس تو میں ہم لوگ کچھ اگر کھائیں تو پہلے ہوٹل میں جا کے پہلے ان سے سرٹیفکیٹ چیک کر لیں دیکھ کر کے. بالکل بالکل آپ مانگ سکتے ہیں، بالکل. اچھا اور وہ دکھائیں گے؟ ہاں دکھائیں گے، بالکل دکھائیں گے، یہ مطلب رائٹ ہے. اچھا ویسے اگر کبھی ہو تو آپ واٹس ایپ پہ گروپ میں تھوڑا سا جو حلال سرٹیفکیٹ ہیں ان کے جی کچھ نام مینشن کر دیجیے گا نالج کے لیے، جیسے کبھی ٹھیک ٹھیک اکثر ٹھیک آن انشاءاللہ. لائن باقی آپ نیٹ پہ سرچ کیجئے حلال سرٹیفکیشن انڈیا، تو آپ کو کچھ ہی نام ملیں گے جو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. بہت سے انسٹیٹیوشن نہیں ہے ایسے کہ جو حلال سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، یہ تو پتا بہت چل مشکل جائے کام ہوتا ہے یہ. جی کون سے ریسٹورینٹ ہے جہاں پہ حلال ہے تو یہ معلوم ہو جائے کون دیکھیے سے یہ کون سے ریسٹورینٹ حلال ہیں یہ تو مشکل ہے، کون سے ادارے حلال سرٹیفکیٹ دیتے ہیں یہ ہم بتا سکتے ہیں آپ کو. اچھا ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک. جی اور کوئی باقی ہے؟ اور کسی کا کوشچن باقی ہے؟ چلیے بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ لوگوں نے میری بات سنی اور امید ہے کہ کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی. جی کیا کوشچن ہے؟
یہ جو ہینگ کا تڑکا لگاتے ہیں نا، ہینگ ایک جی جو جی جی غیر مسلم حضرات جو ہیں وہ ہینگ کا کوئی بولتے جی ہیں جی کہ سمجھ گیا میں. کیا ہینگ میں نشہ ہوتا ہے؟ جی جی ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے. نہیں تو اس میں کتنے لیول پہ نشہ ہوتا ہے یہ کنفرم کرنا ہوگا. میرے خیال سے کھانے میں جتنا ہینگ یوز کرتے ہیں وہ نشے والا نہیں ہوتا ہوگا، کیونکہ ہم لوگ اکثر کھانا کھاتے ہیں جس میں ہینگ کا تڑکا ہوتا ہے تو اس میں کہیں ایسا نشہ کا نہیں ہوتا ہے. اور اس جو چیز ڈائریکٹ نشہ آور نہیں ہے، انڈائریکٹلی نشہ آور ہے، تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنے لیول میں ہے. اگر کم لیول میں ہے جس سے نشہ نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ حلال ہے، حرام نہیں ہے. اور جس سے نشہ ہوتا ہے اتنا لیول لینا پھر وہ حرام کے دائرے میں جائے گا. تو دال وغیرہ کو یا سبزی کو تڑکا لگانے میں جتنا یوز کرتے ہیں وہ حلال کے دائرے میں ہوگا، حرام کے دائرے میں نہیں ہوگا.